آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ حیرت انگیز اور چکرا دینے والے حقائق سے آگاہ کر دیں تو یہ ویڈیو پہلے آپ ملاحظہ کر لیجئے، پھر ہم اپنی بحث کو لے کر آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں آپ کا اپنا ہوسٹ حشام بیگ۔ تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح یہودی فلسطین کے حق میں خود نعرے لگا رہے ہیں اور خود فلسطین کے پمفلٹس اور ان کے بیجز اور ان کے تمام تر پلے کارڈز لے کے خود امبیسی کے باہر کھڑے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو جو ابھی مناظر دکھائے ہیں یہ لندن کی امبیسی کے باہر کے مناظر ہیں، جہاں پر لندن کے اندر اسرائیل کی جو امبیسی ہے اس کے باہر کے مناظر ہیں، جہاں پر یہ تمام پروٹیسٹ جاری تھا کہ ایک طرف فلسطینی لوگ تھے اور دوسری طرف وہ تمام تر یہودی تھے جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن اسی وقت ایک حیرت انگیز بات دیکھنے میں سامنے آئی کہ کچھ یہودی کا گروہ آتا ہے اور وہ آ کے فلسطینیوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ خود فلسطین کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور خود کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسرائیل کو خالی کر دیا جائے۔ کیوں؟ اسرائیل کے خلاف خود یہودی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو آج ایک بیسک باتیں کچھ بتائیں گے اور کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بھی ہوں گی یہ جو کہ عام لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا۔ یہودی ایک قسم کے نہیں ہے، جس طرح کہ ہم مسلمانوں کے اندر کچھ تفریق ہے، جس طرح کہ سنی، وہابی اور دیوبندی، اس طرح کے کچھ آگے فرقے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی آگے فرقے ہیں۔ یہودیوں کے دو بڑے فرقوں کی آج ہم بات کریں گے۔ ایک فرقہ ہے زائونسٹ اور دوسرے ہیں آرتھوڈوکس۔ زائونسٹ وہ ہے تمام لوگ جو کہ پریکٹسنگ یہودی نہیں ہے، یہ وہ یہودی تھے جو کہ اصل یہود نہیں تھے، یہ وہ یہود تھے جو کہ بنی اسرائیل کے قوم سے نہیں تھے۔ ان یہودیوں کی میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ جو زائونسٹ اس وقت اسرائیل کے اندر مقیم ہے اور اسرائیل کے اندر رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایک ریاست علیحدہ تخلیق میں لائی جائے، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ لوگ کون تھے۔ یہ اصل یہودی نہیں تھے، یہ یہودی 7ویں صدی کے اندر، یعنی کہ 7ویں صدی کے اندر یہ ایک علاقے میں بستے تھے جس کے دونوں جانب، ایک جانب تمام عیسائی رہتے تھے اور دوسری جانب تمام مسلمانوں کا گروہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے اس چھوٹی سی ریاست کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جہاں پر یہ پہلے رہتے تھے۔ یہ بیسیکلی ترک قبائل میں سے تھے، پر یہ نہ ہی مسلمان تھے، نہ ہی عیسائی تھے، نہ ہی یہودی تھے، یہ کچھ اپنی پرانی رسم و رواج کو لے کر آگے چل رہے تھے۔ لیکن جب ان پہ زور ڈالا گیا ایک طرف سے کہ آپ عیسائی ہو جائیں اور دوسری طرف سے زور ڈالا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، نہیں تو آپ کے خلاف جنگ کر دی جائے گی۔ تو ان کا بادشاہ بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ اس وقت جو ان کا بادشاہ تھا انہوں نے ایک تو مناظرہ کروایا دونوں کے درمیان، لیکن اس کے بھی کوئی ٹھیک نتائج نہیں نکل کر سامنے آئے۔ اس کے بعد مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید جو ہوا یہ کہ اس بادشاہ نے پہلے بلایا عیسائیوں کے بادشاہ کو اور اسے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اہل یہود زیادہ بہترین ہے یا پھر مسلمان؟ تو ظاہری بات ہے ان کی پہلے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہود ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے مسلمانوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عیسائی زیادہ بہتر ہیں یا یہود؟ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی آج بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، لیکن عیسائی تو تمام تر درجے ختم کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا مسیح کو، جس کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہود زیادہ بہتر ہیں عیسائیوں سے، تو انہوں نے بھی کہا تو یہ ایک کامن فیکٹر ہو گیا دونوں کے درمیان۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے عیسائیت اور مسلمانوں دونوں کو راضی کرنے کے لیے یہودی مذہب اختیار کر لیا، اور نہ ہی صرف اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا جبکہ اس کی تمام رعایا کو اس وقت شاید زبردستی بھی کہا جائے یہودی ہونا پڑا، صرف یہودی ہونا پڑا۔
ان کو کتاب کی کوئی علم نہیں تھا, ان کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا, صرف وہ اس وقت جبرن یہودی ہونا پڑا ان کو. تو یہ تھے وہ زائونسٹ جو کہ اس وقت اسرائیل کی تخلیق چاہتے ہیں, کیونکہ یہ شروع سے اقتدار کے بھوکے رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ فلسطین کے اندر ہنگامے کر رہے ہیں تاکہ فلسطین کو چھوٹے سے چھوٹا کیا جائے. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ یونائٹڈ نیشن کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر طیب اردگان صاحب نے تصویروں کے ساتھ دکھایا تھا کہ کس طرح فلسطین کو ہر سال چھوٹے سے چھوٹا کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کو ہر سال بڑے سے بڑا کیا جا رہا ہے, توسیع کی جا رہی ہے, یعنی کہ کوئی ڈیفائنڈ باؤنڈر ہی نہیں ہے اسرائیل کے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور سے لے کے آج تک فلسطین کے اندر یہودیوں کو بسنے نہیں دیا جانا چاہتے تھے. وہ حضرت عمر نے سخت پابندی لگائی تھی کہ یروشلم کے اندر کوئی یہودی وہاں پہ آئے, صرف طواف کرے, مطلب جو بھی وہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں وہ کر کے وہاں سے چلے جائیں, لیکن کوئی بھی وہاں پر آ کے رہائش پذیر نہیں ہو سکتا. اسی کو آگے لے کے چلے سلطنت عثمانیہ کے لوگ, اور اس سے پہلے بیچ میں تھوڑا سا ایک پیریڈ آیا صلاح الدین ایوبی کا, مطلب کہ یہ تمام عرصے کے اندر یہودیوں کو وہاں پر بسنے نہیں دیا گیا. لیکن جیسے ہی اوٹمین امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ان یہودیوں نے ملکہ برطانیہ سے اجازت لی. 1897 کے اندر تھیوڈور ہرزل نام کا ایک شخص تھا جس نے زایونی تحریک کو بتایا کہ ہم یہاں پر ایک اپنی ریاست کا مقیم رکھیں گے, یعنی کہ یہاں پر ہم ایک ریاست بنائیں گے, فلسطین کے اندر ایک ریاست بنائیں گے جس کا نام اسرائیل ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے تگودو شروع کر دی اور اپنے تمام ریسورسز اس کے لیے لگانا شروع کر دیے. تو سب جانتے ہیں کہ 1948 کے اندر اسرائیل کی ریاست آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. اس کے بعد سے یہ تمام دنگے فساد فلسطین کے اندر ہونا شروع ہو گئے. تو اس بارے میں آج آپ کو بتایا کہ یہ جو اس وقت کے زائونسٹ وہاں پر رہ رہے ہیں یہ نہ تو اصل یہودی تھے جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے, اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پریکٹسنگ یہودی ہیں. پریکٹسنگ یہودی یہ وہ تھے جو آپ کو دکھایا جو اصل یہودی تھے, جو کہ فلسطین کے ساتھ فلسطین کے احتجاج میں شامل تھے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے ہماری کتابوں میں بھی سخت روکا گیا کہ آپ کو کوئی بھی ریاست بنانے کی اجازت نہیں ہے تب تک جب تک آپ کا مسیحا نہیں آ جاتا. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ. مزید اس طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.